سے میں نے توشہ خانے کے یہ معاملات سنے ہیں تو بس میں یہ سوچ رہا ہوں کہ اس طریقے سے یعنی کہ جتنا آپ کا اختیار ہے، جتنی آپ کی استعداد ہے، اس حساب سے آپ لوٹ مار کریں گے تو پھر ملک کیسے چلے گا؟ تو پھر ظاہر ہے کہ ہمیں تو پسینہ نہیں سو پایا، نیند بھی پوری نہیں ہو سکتی، اور پھر بخار بھی آ گیا مجھے. آپ اندازہ کیجیے کتنی مجھے ملک کی فکر ہے. تو جناب یہ جو بہتی گنگا ہے جس کا ذکر اشفاق کر رہے ہیں، اور اس میں سب نے ہاتھ دھوئے، اور جو تحائف ہیں ان کی جو ڈیٹیلز آ رہی ہیں اس میں کون نہیں ہے، کون سا پولیٹیشین نہیں ہے، کس جماعت سے اس کا تعلق نہیں ہے، ان کے نام سامنے آ رہے ہیں. نواز شریف صاحب اور ان کا خاندان نمبر 1 رہا. ابھی حالیہ سروے آیا تھا جس میں جب سوال پوچھا گیا مریم نواز صاحبہ سے کہ عمران خان تو ٹاپ پر ہیں، تو انہوں نے کہا ہمارے گھر سے 3 لوگوں کو ملائیں 36 کچھ انہوں نے بتایا تو یہ 110 بنتے ہیں. تو یہاں بھی نواز شریف صاحب وہ مقبولیت کے لیے کہہ رہی ہیں، مقبولیت کے لحاظ سے اور تحفوں کے لحاظ سے فیملی ان کی نمبر 1 ہے جی. 2008 میں توشہ خانے سے 42,55,000 کی گاڑی صرف 6,36,000 روپے میں دے کر اپنے نام کر لی. اسی طریقے سے اور بھی گفٹ ہیں. شہباز شریف جو وزیر اعظم ہیں ان کو درجنوں تحائف ملے، کچھ انہوں نے کوڑیوں کے مول لیے اور کچھ ایسے ہیں جناب جو انہوں نے مفت میں لے لیے، اور سب نے ہاتھ دھوئے. مختلف لوٹ مار میں شریف خاندان نے کچھ نہ چھوڑا. 2008 کی میں بات کر رہی تھی جس میں انہوں نے جو گاڑی ہے مرسیڈیز وہ 4 لاکھ میں انہوں نے لے لی. تو یہ وہ تمام تر تحائف ہیں جس کی تفصیلات سامنے آ رہی ہیں. جی پھر گلدان بھی اچھا، اس کے اندر یہ بھی شرط ہے کہ 30,000 مالیت سے نیچے کا سامان آپ مفت میں بھی لے سکتے ہیں، تو اس میں گلدان بھی مفت میں لیا. پھر اس کے ساتھ 2016 میں 3,81,00,000 روپے کے تحائف ملے جو 76 لاکھ روپے دے کر گھر لے گئے. اچھا پھر 2016 میں 1,62,00,000 روپے کے تحائف ملے جو کہ 33 لاکھ میں خرید دیے. اچھا 20,000 کا ڈیکوریشن پیس 2,000 میں لے لیا اور 6,000 کا باکس گلاس مفت لے لیا. پھر رولیکس واچ جس کا نام بھی آپ اندازہ کریں کہ سنتے ہوئے عجیب سا ہوتا ہے کہ دیکھنا بھی بڑا کانپیں ٹانگ جاتی ہیں. جی کانپیں ٹانگ جاتی ہیں پیسے اماؤنٹ سن کے. اچھا گھڑیوں کا بڑا شوق ہے. آگے بڑھتے ہیں، کچھ اسی سے ریلیٹڈ ایک معاملہ ہے. یہ تو 2002 سے 2023 ہے. سابق وزیر اعظم عمران خان کے حوالے سے آپ کو بتائیں کہ ڈسٹرکٹ اینڈ سیشن کورٹ اسلام آباد میں جو توشہ خانہ کیس ہے عمران خان سے متعلق، اس کی سماعت ایڈیشنل سیشن جج، میری زبان بھی لڑکھڑا رہی ہے، ایڈیشنل سیشن جج ظفر اقبال توشہ خانہ کیس کی سماعت کر رہے ہیں. اور عمران خان کے جو وکیل ہیں خواجہ حارث، ان کے دلائل دیے گئے ان کی جانب سے. وہ کہتے ہیں میں استدعا کرنا چاہتا ہوں، عمران خان آج پیش نہیں ہو سکتے. ایسا نہیں ہے کہ عمران خان جان بوجھ کر پیش نہیں ہو رہا ہے، عمران خان کو سیکیورٹی تھریٹس ہیں. یہ وکیل تھے جو عمران خان کے، انہوں نے کہا، اور اسلام آباد اور لاہور ہائی کورٹ میں درخواستیں دائر کر رکھی ہیں. عمران خان پر حملہ ہوا، عمران خان زخمی ہیں. خواجہ حارث نے یہ بھی کہا کہ عمران خان کی حاضری سے استثناء کی درخواست دائر کر دی ہے. عمران خان کے خلاف الیکشن کمیشن کی شکایت کو ناقابل سماعت قرار دینے کی استدعا ہے، اور وارنٹ گرفتاری سے کیس کے قابل سماعت ہونے کا یہ فیصلہ کیا جائے. عمران خان کے وارنٹ گرفتاری جاری نہیں ہو سکتے. شکایت بھیجنے کی مجاز اتھارٹی نے شکایت بھیجی ہی نہیں. الیکشن کمیشن کس صورت میں شکایت بھیج سکتا ہے؟ الیکشن کمیشن اگر شکایت بھیجنا چاہے تو قانونی طریقہ کار کیا ہوگا؟ تو چلیں جی، توشہ خانے کا آپ نے تذکرہ کر لیا. بیسکلی آپ کی زبان اس لیے لڑکھڑا رہی تھی کیونکہ اس میں توشہ خانہ آ رہا تھا نا بار بار. تو توشہ خانے سے ظاہر ہے کہ جس طریقے سے وہاں سے فوائد اٹھائے گئے، مطلب سوچیں کوئی بندہ حکومت میں اس لیے جانا چاہ رہا ہو. آئی فون بھی ہیں، اچھا فون بھی لیے ہیں. مطلب ہم تو اتنی محنت سے کام تو یہ نگراں جو وزیر اعلیٰ یا وزیر اعظم بنتے ہیں ان کی بھی ایکسیس ہوتی ہے توشہ خانے؟ کیئر ٹیکر سیٹ اپ میں بھی یہ معاملات رہے بھائی، ہوتی ہے. مہمانوں کو بھی ملے ہیں. اب جو فورن ڈگنیٹریز آئی تھیں ان کو توشہ خانے سے ہی تحفے دے دیے. یعنی کہ باتھ ٹب کے علاوہ ادھر ادھر بھی جا کے گھوم سکتے ہیں، توشہ خانے میں بھی جا سکتے ہیں. اچھا سوال یہاں پر یہ بھی ہے کہ جناب جو رولز ہیں توشہ خانہ کے، اس کے حساب سے آپ اینٹیکس آئٹم جو ہیں یا جو گاڑیاں ہیں وہ نہیں رکھ سکتے. لیکن یہاں پر تو زرداری صاحب نے بھی BMW لیکسس لی بھی ہے، نواز شریف نے مرسیڈیز اور دیگر اس طرح کے تحائف لیے ہیں. شہباز شریف صاحب جو ہے انہوں نے ایک کوائن بھی لیا ہے. اچھا بس ایک کوائن؟ ہاں تو پھر کیا مسئلہ ہے؟ میں تو یہ کہتا ہوں. اچھا مجھے کوئی یہ بتا دے، مجھے یہ بتا دے کوئی کہ یہ فہرست جاری کس نے کی ہے؟ کیبنٹ ڈویژن نے حکومت کی جانب سے جاری کی. کیسے کر دی؟ چلیں پہلے دیکھ لیتے ہیں نا کیا کیا لیا ہے، ذرا ہمیں سب تفصیل تو سامنے آ جائے عوام کے سامنے اور ہمارے سامنے، پھر بات کرتے ہیں. جناب پائن ایپل بھی مفت میں کھا لیے، چاکلیٹ بھی فری میں کھا لی، اور بیڈ شیٹیں، ساتھ ہی ہم دیکھ رہے ہیں شہد کی بوتلیں، 3 فٹ بال وزیر اعظم شہباز شریف. تو یہ وہ ڈیٹیل ہے اشفاق جو سامنے آئی. میری بات سنیں، لیکن مسئلہ کیا ہے؟ دیکھیں 3,000 کی ہربل ٹی، جیم، 15,000 کے 3 فٹ بال، سراہی. اچھا یہ سارے 30,000 سے نیچے کی چیزیں ہیں.
یہ قانون میں موجود ہے. آپ یہ دیکھیں جو چیزیں ہزاروں میں تھی نا جیسے 5,000 2,000 وہ تو فری آف کاسٹ. ارے وجہ ہے نا اس کے اندر لکھا ہوا ہے کہ 30,000 سے نیچے کی چیز جو ہے نا فری میں لے جا سکتے ہیں. یہ خان صاحب نے بھی ایسے ہی کیا تھا. اچھا تو اور یہ اس سے پہلے سے کرتے رہے. آپ یہ دیکھیں کہ آج یہ عمران خان صاحب پر کرٹیسائز کر رہے ہیں, ان کو کہہ رہے ہیں کہ جی انہوں نے یہ کر لیا وہ کر لیا, لیکن بات یہ ہے کہ یہ بھی ایسے ہی کرتے رہے. قوانین سارے انہوں نے بھی توڑے, زرداری صاحب نے بھی اور ساتھ ساتھ شریف خاندان نے بھی, لیکن دوسروں کی جانب الزام لگاتے ہیں. ہاں اچھا یہ جو معاملہ ہے نا یہ ایک بڑا ایک طرح کا ہمیں بزنس ہمیں نظر آ رہا ہے. اصل معاملہ اشفاق یہ ہے اور وہ معاملہ یہ ہے کہ جی یہ چیزیں اب کہاں ہیں, کس کے پاس ہیں, کس کی ملکیت ہیں, کیا یہ آگے بیچ دی گئیں یا رکھ لی گئیں, اور کیا ان کو ڈکلیئر کیا گیا. یہ جو آپ کے جو آپ اپنے اندراج کراتے ہیں ایف بی آر میں یا نامینیشن پیپرز میں ڈیٹیلز دیتے ہیں اس میں ان سب کا اندراج ہوا کہ نہیں ہوا, یہ وہ سوالات ہیں جو اب جواب طلب ہیں. اور اس پر باقاعدہ ہم نے دیکھا بڑی بحث ہوئی, کہا گیا کہ جی یہ قانونی طریقے سے لیے گئے ہیں, ڈکلیئر نہ کرنا وہ ایک غیر قانونی عمل ہے. لیکن پہلے جو رولز تھے کیا ان کو فالو کیا گیا تھا, یہ بڑی لمبی ڈیبیٹ ہے. اور نون لیگ نے تو اس پر اپنا ایک بیانیہ بنا لیا تھا جس میں وہ توشہ خانہ کی گھڑی کے حوالے سے عمران خان کی بڑا ذکر کرتی تھی. تو عوام کو تو اب پتہ چلا, عوام کے سامنے تو اب یہ ساری صورتحال آئی. ان کو تو معلوم تھا کہ دور حکومت میں یہ لوگ کیا کرتے رہے, تو اتنی کمزور وکٹ پہ یہ بیانیہ بنایا گیا. یعنی وہ کام جو یہ خود کر رہے تھے اسی کو لے کے انہوں نے عوام کو بتایا کہ دیکھو یہ ہیں ان کے چہرے. تو اب سیاستدان جو ہیں وہ ایک دوسرے کے راز خود ہی کھول رہے ہوتے ہیں, عوام دیکھ تو اچھی چیز ہے نا, اس کے اندر عوام کے لیے ڈیسائیڈ کرنا بھی آسان ہے. اس کے اندر ایک چیز یہ بھی ہے کہ جہاں پر یہ بات ہو رہی ہے کہ جی وہ کر رہے تھے تو یہ بھی کر رہے تھے, تو وہاں سے عوام کے سامنے ایک چیز آ گئی ہے کہ سب ایک ہی طرح کے, سب ایک جیسے نہیں, مطلب there is no difference. یہ بات یاد رہے کہ ابوذر سلمان نیازی وہ یہ کریڈٹ دے رہے ہیں, معروف قانون دان ہیں, وہ یہ کریڈٹ دے رہے ہیں ارشد شریف صاحب کو کہ وہ چاہتے تھے, وہ اس کی ڈیٹیل چاہتے تھے پبلک ہو, اس کے لیے وہ دن رات محنت کرتے رہے. جو وکلا ہیں وہ ان کو کہہ رہے ہیں کہ ان کی وجہ سے ہم نے اس کیس کو پرسو کیا. اور رائٹ ٹو انفارمیشن کا جو ایکٹ ہے پاکستانی آئین کے تحت 19A اس کے تحت عدالت نے بھی کہہ دیا تھا کہ توشہ خانہ کا ریکارڈ پبلک کیا جائے, جس پر حکومت کا موقف آیا تھا جناب کہ ہم اس لیے نہیں بتا سکتے کہ بہت سارے ہمارے جو دوست ممالک ہیں ان سے تعلقات ہمارے خراب ہو سکتے جو سامنے آئے. اب جیسے خواجہ آصف صاحب کا تذکرہ ہوا, بیڈ شیٹس بھی انہوں نے نہ چھوڑی. اچھا پھر اس کے بعد یہ تو خیر کم مالیت کی چیزیں. اچھا خواجہ آصف صاحب نے پھر 2014 میں 3,10,000 کی گھڑی 60,000 میں لے لی. پھر اس کے بعد جناب آپ یہ دیکھیں مریم اورنگزیب کو بھی رواں سال فروری میں رولیکس گھڑی کا تحفہ مل چکا ہے. اچھا جی, پھر جیو نیوز کے ڈائریکٹر ہیں رانا جواد صاحب, انہوں نے بھی 1,10,000 کی گھڑی 20,000 میں توشہ خانے سے لے لی. اچھا وہ نہ بھی لیتے تو ہی کوڈ ہیو افورڈڈ دیٹ, بٹ یہ ہے کہ کیا انہوں نے. اچھا محسن نقوی صاحب کا نام بھی سامنے آ رہا ہے, آپ اندازہ کیجئے وہ تو کہیں بھی فارن ٹرپ پہ نہیں گئے. 31 جنوری 2023 کو رولیکس گھڑی تحفے میں ان کو ملی ہے. تو کسی نے باہر سے کوئی مہمان آئے تھے جو انہوں نے دیا, آئی ونڈر ہو سکتا ہے نا. اچھا جی, زرداری فیملی کی ہم بات کر لیتے ہیں جناب. تو یہاں پر بھی ہم دیکھ رہے ہیں کہ کافی زیادہ معاملات ہمیں دکھائی دے رہے ہیں. نہ صرف شریف خاندان بلکہ ہم زرداری فیملی کے حوالے سے گفٹ کی بات کریں تو 2 BMW انہوں نے لی جناب, اور ان کا جو پورا ٹینیور رہا بطور صدر اس میں بھی بہت سارے گفٹ اور تحائف رکھے گئے ہیں, جس میں پینٹنگز ہیں, سراہی ہیں اور بیڈ شیٹس ہیں. بیڈ شیٹس تو خواجہ آصف سے مخصوص ہو گئی ہیں, بٹن ہیں اور سراہی ہیں, ایون کہ اسکارف بھی جو سلک اسکارف تھا وہ بھی رکھا گیا. یہ ساری ڈیٹیل سامنے آ رہی ہیں اور اسی پر ایک رپورٹ ہمارے سامنے ہے, وہ آپ کو دکھاتے ہیں, پھر مزید بات کریں گے. یہ جناب صورتحال ہے, اور اگر ہم سوشل میڈیا کو دیکھیں تو وہاں پر اس انفارمیشن کو لے کے جہاں لوگ شیئر کر رہے ہیں تو وہاں پر میمز کا بھی ایک طوفان آیا ہوا ہے. تو اس وقت اسلام آباد بیورو چیف خاور گھمن ہمارے ساتھ ہیں. خاور, یہ ڈیٹیل سامنے آ گئی ہے 2002 سے 23 تک کی, آپ سب یہ ڈیٹیلز دیکھ رہے ہیں, اور شریف فیملی ہو, زرداری فیملی ہو یا دیگر جو وزیر اعظم ہیں, سب کے نام سامنے آئے. تو یہ کیسے ممکن ہوا, کیا اس کا پس منظر ہے, ذرا یہ بتائیے گا. دیکھیں, ایک تو اگر ہم قانون دیکھیں وہ بڑا واضح ہے کہ عمران خان کی حکومت آئی تھی اس سے پہلے تک میرے خیال میں 10% پیسے دینے پڑتے تھے اور 10 یا 15%, اور جب عمران خان کی حکومت آئی تو انہوں نے اس قانون کو چینج کر دیا. تو جو ایک انیشل اسیسمنٹ کابینہ کی کمیٹی لگاتی ہے اس کا 50% پیسے دے کے آپ وہ تحفہ جو ہے قانونی طور پر اپنے پاس رکھ سکتے ہیں.
अच्छा, अब इसमें जो सबसे बड़ी स्टोरी मेरी नजर में वो है वो गाड़ियों वाली, वो जो मर्सिडीज गाड़ी जो मोहतरम नवाज शरीफ साहब और आसिफ अली जरदारी साहब लेके गए हैं, वो जो है कानून के मुताबिक गाड़ी अगर कोई आ जाती है, जिस तरह आपने देखा होगा कि इमरान खान के जमाने में भी गाड़ियां आई, लेकिन वो गाड़ियां जो है वो काबीना के पूल के अंदर चली जाती हैं, वो गाड़ी आप नहीं रख सकते, गाड़ी अलाउड नहीं है रखना। गाड़ी आती है तो वो बहाके सरकार ही जब्त होती है। बाकी जो सारे हैं तोहफे तोहफ वो एक सर्टेन अमाउंट दे के आप रख सकते हैं, तो वो इसके ऊपर आर्गूमेंट तो जरूर किया जा सकता है कि जी देखिए इतने महंगे तोहफे इतने कम कीमत दे के रखे जा सकते हैं, इसके ऊपर जो है नया कानून बनना चाहिए जो कि अभी बनाया जा रहा है कि जो भी तोहफा तोहफ आए वो बिल्कुल जो है तोशा खाना में जमा हो, उसकी ऑप्शन हो। और मैं ये जो चीजें आई हैं जाहिर है कि ये सबके जहन में थी, आपके पास भी ये मालूमात होंगी, सिर्फ ये कि लिस्ट पब्लिक हो गई है। अब पहले तो मुझे ये बताएं कि ये हुई कैसे। देखिए, इसके ऊपर आपको याद होगा कि शहीद अरशद शरीफ ने सबसे पहले आवाज उठाई। बिल्कुल ऐसा ही है। तो उन्होंने इसके ऊपर स्टोरीज की, इसके ऊपर उन्होंने जो है इस मामले को जो है एक इशू को उठाया। उसके बाद इस इशू को लेके जो है यंग वकील है नियाजी साहब, अबूजर नियाजी साहब, उन्होंने इसके ऊपर जो है सारे के सारे मामलों को लेकर वो कोर्ट में चले गए कि ये एक जो है इंफॉर्मेशन है, आवाम का हक है, तो इसको पब्लिक किया जाए। तो वो फिर कोर्ट ऑर्डर के तहत जो है लाहौर हाई कोर्ट के ऑर्डर के तहत जो है और इस्लामाबाद हाई कोर्ट में भी मसला उठा हुआ था कि इसको जो है ये जो इंफॉर्मेशन है इसको पब्लिक किया जाए। ये कोई क्लासिफाइड इंफॉर्मेशन नहीं है कि इसको आप लोगों के सामने नहीं रख सकते। तो वो जो है अदालत के हुक्म के तहत ये सारे का सारा मामला जो है इसको पब्लिक के सामने रख दिया गया है। इसके बावजूद भी हुकूमत वक्त इसको इसमें रोक रुकावट डाल सकती थी, लेकिन मेरे ख्याल में जहाँ पे क्रेडिट बनता जरूर देना चाहिए कि वजह जो भी बनी है मौजूदा हुकूमत को ये जरूर आप जो पीडीएम की हुकूमत है उनको ये क्रेडिट दे दें कि उन्होंने ये इन्फॉर्मेशन पब्लिक कर दी। बड़ी बात लेकिन इसके साथ साथ कुछ इतलात ये भी आ रही हैं, क्या वो इसके ऊपर काम कर रहे हैं, वो इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी आजकल में कि कुछ चीजें अभी भी छुपाई गई हैं। अच्छा। मतलब इसमें से वो उस तरह पब्लिक नहीं की गई। तो वो कुछ ऐसे मामलात हैं। एक आध खबर आपको ये मैं बता देता हूँ कि वो एक आध को डिनर सेट है वो, लेकिन वो लेकिन खबर अभी इवन जो डिटेल भी सामने आई है उसने हंगामा सा बर्पा कर दिया है, क्योंकि एक बयानिया मौजूदा हुकूमत नून लीग ने बनाया घड़ी चोर का, तोशा खाने का। तो जब इनके मामलात खुद ऐसे थे, अभी तो ये अवाम के सामने आ गए ना, इनको पता था हमने क्या क्या लिया हुआ है। घड़ियों के तो माशाल्लाह सारे ही शौकीन निकले। तो ये बताइएगा इतनी कमजोर विकेट पे, इतनी कमजोर पिच पे ये बयानिया बनाया था, तो इस बयानिया का क्या होगा? वो ना ऑन ए लाइटर नोट वो यहाँ पे ना शहर इक़्तिदार के अंदर एक बड़ा मुहावरा चलता है कि इमरान खान के साथ किसी भी इशू के ऊपर किसी भी सियान ने कोई वो मत्था लगाया ना तो उसने जाके रक्षा ही चलाया, जा बेटा रक्षा चला। तो वो यहाँ पे ऐसा हुआ है कि इमरान खान को के ऊपर ये जब इल्जाम लगाया गया, इल्जाम के ये घड़ी चोर है और ये सारे मामला, मेरी भी एक दो दफा इमरान खान साहब से भी बात भी हुई, तो खान साहब ने कहा कि यार मुझे तो पता नहीं था, वो बताया गया कि जी ये है आपका ये हक बनता है और इतने पैसे दे के कर करा के। तो कहते हैं यार देखो मैंने सारी जिंदगी घड़ी पहनी कोई नहीं है, बस ये सारे का सारा जाहिर है वो तो दूसरों के काम आई और उन्होंने अभी नहीं पहनी बल्कि बेच दी। पर जो भी हुआ, लेकिन वो एक मेरे नजदीक वो एक बैड जजमेंट थी इमरान खान के नजदीक। सारी जिंदगी उन्होंने अरब रुपया पूरी दुनिया से इकट्ठे करके उन्होंने, आपको पता है कि हॉस्पिटल लगाया, यूनिवर्सिटी बनाई, सारा कुछ। वो एक बंदे जो सालाना की बुनियाद के ऊपर पूरी दुनिया से करोड़ों आज तो उनका केस भी लगा हुआ है, तो क्या इस डिटेल का कोई इम्पैक्ट आएगा उनके अपने केस पे? जी बिल्कुल, बहुत ही जो है मेरे ख्याल में इसका बहुत बड़ा इम्पैक्ट आएगा। उसमें एक और बड़ी अहम स्टोरी है, वो स्टोरी ये है कि नैब ने ये सारा मामला उठाया हुआ है और नैब के जो मौजूदा चेयरमैन, अभी नए चेयरमैन बने हैं, ये उस वक्त गालिबन मिलिट्री सेक्रेटरी थे जो है मेरे ख्याल में गिलानी साहब थे।
एग्जैक्ट जिलानी साहब के साथ थे, तो वो भी एक किसी ट्रिप पे थे, तो उन्होंने भी एक घड़ी ली हुई है, तो उन्होंने भी जाहिर बात है कानून के मुताबिक भी घड़ी रखी हुई है, तो उनके पास भी घड़ी है। तो वो घड़ियां तो पाकिस्तान के अंदर वो कहते हैं ना घड़ी हो गया, हर जो है। ये भी खबर भाई ये भी चेक करना चाहिए कि जिन के पास है उनके पास ही है या उन्होंने भी कुछ अच्छे मोल लगवा लिए। दूसरा ये है कि मुझे एक चीज समझाएं कि बीइंग अ जर्नलिस्ट, दायरा है कि इंटरनेशनल कम्युनिटी से भी आपके राब्ते रहते हैं, उनसे बात भी होती होगी, जर्नलिस्ट जो दूसरे ममालिक के हैं, ये जो कलेक्टिवली सारी चीजें सामने आई हैं उससे मैसेज क्या गया है बैरूनी दुनिया को कि सब एक जैसे हैं? देखिए वो मैसेज ये है कि जिसे मैंने अर्ज किया ना कि एक जो है नॉन इशू को इशू बनाया गया, ठीक है ना। तोहफे की कोई बुनियादी तौर पर देखें कोई इंडिविजुअल लेवल के ऊपर, मुल्क की सतह के ऊपर या किसी भी जगह के ऊपर जब तोहफा दिया जाता है, तोहफे की कीमत वो कहते हैं ना कि आप किसी दोस्त को तोहफा देते हैं या किसी भी जगह पे देते हैं तो आप उसकी जो ऊपर जो टैग लगा होता है ना कीमत का, वो उतार देते हैं या उसके ऊपर को पेंसिल मार्कर के साथ ना वो उसको मिटा देते हैं। अब ये मुल्की सतह के ऊपर जाहिर है ये एक मुल्क दूसरे मुल्क को देता है, ये ऐसा नहीं है कि हमारे मुल्क के जो लोग अंदर आते हैं हम उनको तोहफे नहीं देते, हम भी उनको बड़े महंगे कालीन देते हैं, को जो भी हमारे यहाँ जो हमारी सौगात है वो बाहर से आने वाले लोगों को हम जरूर देते हैं। वो अब चूंकि इस इशू को उठाया इस अंदाज से गया कि अब वो जाहिर है फिर वो एक इंटरनेशनल स्टोरी बन गई। इंटरनेशनल स्टोरी के ऊपर जब आपने पूरी दुनिया के सामने ये बता दिया कि जी इमरान खान ने ये एक बहुत ही गैर आईनी गैर कानूनी काम कर दिया, तो फिर उस इशू को लेके सारे फिर उस हमाम के अंदर सबको अपने वो पहले ही पता था कि सारे उसके अंदर नंगे थे। इमरान खान क्या कह रहा था पहले दिन से कि यार वो आप सारे पब्लिक कर दें सारे के सारे रिकॉर्ड, किसने क्या रखा है, किसके पास क्या तोहफा गया है। लेकिन आई थिंक ट्रांसपेरेंसी का भी एक मैसेज जाएगा, अब निजाम भी ऐसे ही दुरुस्त होगा खावर, जब ट्रांसपेरेंसी होगी तमाम मामलात आवाम के सामने आएंगे और एक्सेस टू इन्फॉर्मेशन जो पब्लिक को है आइन के तहत वो होना और उसके असरात आज हम देख रहे हैं। बहुत शुक्रिया खावर गुमन साहब, इस हवाले से अपना तजिया दे रहे थे। अवामी मुस्लिम लीग के सरबराह शेख रशीद अहमद साहब हमारे साथ हैं। शेख साहब, तोशा खाना से तो पता चला गाड़ियां, घड़ियां, पाइनएप्पल के डब्बे, बेडशीट और सभी कुछ ले लिया गया। शेख साहब, ये तो तमाम तर सूरत हाल बड़ी तशवीशनाक है आवाम के लिए। आवाम तो 25% जीएसटी दे रहे हैं लग्जरी आइटम, जो कि टिश्यू पेपर भी है, टूथपेस्ट खुद से खरीद रहे हैं पूरी कीमत में, हम तो पूरी कीमत दे रहे हैं। यहाँ तो हुक्मरानों के मजे। देखें, आवाम तो हुए हैं जेल जाने के लिए, लाठियां खाने के लिए और मरने के लिए। अशरफिया है माल बनाने के लिए, हुक्मरानी करने के लिए और तोहफे तोहफ और सारे मसलों को हैंडल करने के लिए। लेकिन जो इमरान खान कहता था तो वो बात तो ठीक निकली कि ये गाड़ियां भी ले गए और बहुत कुछ ले गए। लेकिन मुझे अच्छा याद है कि जब जुनेजो और ज़ियाउल हक के दरमियान लड़ाई की बड़ी वजह ये हुई कि ज़ियाउल हक 50 कालीन लेके जाना चाहते थे, जुनेजो ने 50 की जगह नुक्ता हटा दिया और 5 कर दिए। ओहो, एक नुक्ते ने महरम से मुजरिम कर दिया। हाँ, महरम एक ही नुक्ते ने, बहुत अच्छी बात की आपने। बातें बहुत आगे निकल गई हैं जी। मुल्क जो है देखे ना, IMF की अभी तक स्टाफ लेवल मीटिंग आज समार हो गई है। शेख साहब, मुझे एक चीज मुझे ये बताएं कि जाहिर है कि आप इतने बार आप भी वजीर रहे हैं, वफाकी वजीर रहे हैं, तलात का कलमदान आपके पास, दाखिला का आपके पास, फिर उसके साथ साथ वजीर रेलवे आप रहे, आपको कभी कोई घड़ी नहीं समझ आई? सर जी, मैं तो कल जाऊंगा तोशा खाना, मैंने तो 7 साल में कुछ नहीं दिया जी। अच्छा। और अगर मेरा कुछ पड़ा हुआ है तो उसके पैसे दे के ये यतीम खाने में भेज दें। कई लोग मुझे रात को, मुशर्रफ के दौर में मैं काफी करीब था कि रात को भी तोहफे घर में दे जाते थे चुप करके, लेकिन वो भी मैंने तोशा खाने में रात के अंधेरे में जमा कराए। क्या बात है, बड़ी बात है। शेख साहब, हालांकि आपको तो माशाल्लाह सिगार का शौक भी है। सिगार नहीं दिया ना, वरना मैं जरूर रखता, वो भी क्यूबन। है जी। सरदार, जब तो मैं जेल गया तो उन्होंने मेरा सारा सामान, दवाइयां रखी। मैंने कहा सुनो, अगर मेरे सिगार रखे ना तो अभी यहाँ फटा हो जाएगा और अभी यहाँ पे टीयर गैस चल जाएगी जेल के अंदर। तो सिगार किसी ने नहीं दिए, वरना मैं जरूर रख लेता। अच्छा, शेख साहब ये बताएं, नून लीग ने पूरा बयानिया बनाया है, अब जब सबके सामने इन्फॉर्मेशन आ गई है सर, तो ये बताएं कि कमजोर पिच पे ये बयानिया क्यों बनाया, किसने मशवरा दिया है? देखें,
محترمہ جو مریم صاحبہ ہیں، مریم نواز شریف صاحبہ، انہوں نے پہلے بھی نواز شریف کو مروایا، تو اب بھی کہہ رہے تھے آ رہے ہیں، یہ حج پہ بھی نہیں لائیں گی بابے کو، یہاں کچھ اور ہونے جا رہا ہے۔ یہ جو اپریل مئی جون ہے، یہ بڑے بھاری اور خوفناک ہیں۔ لوگوں کے پاس قبر کے پیسے نہیں ہیں، یہ کن چکروں میں پڑے ہوئے ہیں۔ ملک میں آج انتخابات جمع کرانے کا پہلا دن ہے، دیکھیں الیکشن کمیشن گو میں گھسا ہوا ہے، نہ چین کی مدد پہنچی ہے، نہ سعودی کی پہنچی ہے، اور چین نے سعودی عرب کو اور ایران کو قریب لا کر اس خطے کی سیاست میں نیا پٹخنی دی ہے، بڑا چینج کر دیا جی۔ اور یہ سارا مڈل ایسٹ اور ساری اسلامی دنیا نئے صورتحال میں سے گزرنے جا رہی ہے، اور وہ جو سامراج کے بڑے یہاں غلام اور ایجنٹ ہیں، ان کے لیے تو ان کو مصیبت پڑی ہوگی۔ اچھا شیخ صاحب، مجھے یہ بتائیں کہ یہ اچانک کیسے خیال آیا وفاقی حکومت کو کہ اپنے ہی لیے وہ تحفوں کی فہرست انہوں نے جاری کر دی؟ پہلے تو یہ تو ہائی کورٹ میں گیا جی، لاہور میں صدیق ریاض کیا نام ہے ایڈوکیٹ صاحب جو ہیں، ان کے کہنے پر یہ 13 تاریخ تک انہوں نے دینی تھی، اور لاسٹ ڈیٹ تھی کل یا آج دینی تھی، اور ہائی کورٹ میں جمع کرانی تھی، تو پھر یہ عام تو ہو جانی تھی۔ تو پاکستان میں ہر روز نئی خبر ہوتی ہے، اور یہ آج کی تازہ خبر ہے، اور ملک کس طرف جا رہا ہے، ہم کس طرف جا رہے ہیں۔ میں نے بہت سارے لوگوں کو شہید ہوتے دیکھا ہے تحریکوں میں، خود لال حویلی کے باہر 5 شہداء کی تصویریں ہیں جو لال حویلی کے شہید ہوئے، لیکن ضلع کی شاہ کی شہادت نے سارا ملک ہلا دیا جی، ملک ہی بدلا پڑا ہے، غم زدہ ہے، اور کبھی کہتے ہیں ایکسیڈنٹ میں مارا گیا، کبھی کہتے ہیں لاش ملی ہے، اور اس میں یہ سارے پھنسیں گے، یہ بلو رانی کیا ہوا، نانی کیا ہوئی، اور یہ پنجاب کی نگران ماسی مصیبتیں جو ہے، یہ سب لوگوں کے لیے برے وقت آنے والے ہیں۔ اس طرح ملک نہیں چلا سکتے، یا ملک تباہی کی طرف چلا جائے گا۔ اگر اس نے بچنا ہے تو بڑے قدم اٹھانے پڑیں گے۔ سب سوچنے والوں کے لیے لمحہ فکریہ ہے کہ پاکستان کو اب کیسے بچانا ہے۔ ٹھیک ہے جی، بہت شکریہ آپ کا شیخ رشید احمد صاحب ہم ساتھ موجود تھے۔ اور یہ جب سے معاملات سامنے آئے ہیں نا، یہ اس کے توشہ خانے سے متعلق فہرست آئی ہے اور بحالت مجبوری ان کی جانب سے جاری کی گئی، میں یہ سوچ رہا تھا کہ اس کے اندر جس طرح سے خاور گھمن صاحب بھی کہہ رہے تھے کہ مزید ترمیم بھی کر سکتے تھے، تو ہو سکتا ہے کہ اپنا ریکارڈ کلین کر کے بھی دے دیتے، لیکن بہرحال انہوں نے نہیں کیا ایسا۔ اب یہ ہے کہ میمز وغیرہ بھی کافی بنی ہیں، میمز کافی بن گئی، ذرا وہ دیکھ لیتے ہیں، کیونکہ ہم پاکستانی قوم جو ہیں وہ میمز کے بڑے شوقین ہیں۔ یہ آپ دیکھ سکتے ہیں، یہ جو پائن ایپل کا ڈبہ مفت میں کھا لیا گیا، اس کے بعد یہ میمز اب سامنے آ رہی ہیں، اور لوگ اس پہ تبصرے فرما رہے ہیں، اس میں سیاستدان بھی شامل ہیں اور پبلک بھی شامل ہے۔ یہ قالین دیکھیں جی، اڑی اڑی جاوا، یہ لکھا گیا ہے، اب 50 روپے میں یہ قالین، کہیں آپ کو مل سکتا ہے ایسا قالین یا اس طرح کا قالین 50 روپے میں؟ تو مطلب یہ تو بھائی میاں صاحب اچھے کتنے لگ رہے ہیں اس پہ بیٹھے ہوئے نا، آپ یہ دیکھیں کتنے انجوائے کر رہے ہیں اس پکچر میں۔ بس 2 ہی ہیں؟ اوہو، میں تو سوچ رہا تھا کہ کم از کم کوئی ایک طویل فہرست ہونی چاہیے تھی۔ ابھی تو عوام جو ہے وہ تیاری میں لگی ہوئی ہے، اس میں بڑے ہم تیز ہیں۔ Keep them coming جی۔ اور ایک پولیٹیشن ہے جی مراد سعید صاحب، ان کے لیے بتایا گیا کہ وہ واحد پولیٹیشن ہے اشفاق جنہیں 4 تحائف ملے، اور چاروں کے چاروں انہوں نے توشہ خانہ میں جمع کرا دی۔ کیا بات ہے جی۔ تو کچھ لوگ ایسے بھی ہوتے ہیں